بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی پیدائش کی کیفیت آدم کی پیدائش کی کیفیت کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ، پھر ان سے ارشاد فرمایا، کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے۔ فلا تکن من الممترین، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ کل آپ کے سامنے آیت نمبر 58 تک تلاوت ہوئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ وضاحت آیت نمبر 55 سے باقی تھی۔ آپ کے سامنے کل گزشتہ کا کچھ حصہ اور آج کی ان 2 آیتوں کی وضاحت بفضل الہی پیش ہو رہی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی، وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو پورا لے لوں گا، ورافعک الی، اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو انکار کرنے والوں سے پاک کر دوں گا۔ عربی زبان کا اللہ کے کلام کا یہ لفظ ہے متوفی، توفا۔ عربی زبان گرامر کے اعتبار سے معنی ہے پورا لے لینا، پورا وصول کر لینا۔ چونکہ انسان کو جب موت آتی ہے تو اللہ تعالی اس انسان کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ واپس لے لیتے ہیں۔ جسم چلا جاتا ہے مٹی میں، جہاں سے وہ بن کے آیا تھا، یعنی ہر انسان میڈین مٹی ہے، اور روح اس کی اس جگہ جاتی ہے جہاں اسے نعمتوں کا احساس ہوگا، سزاؤں کا سابقہ پڑے گا۔ وہ جگہ
حدیث پاک کی زبان میں برزخ ہے، سمجھنے کے لیے کہیے ویٹنگ روم ہے، ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ اب جب متوفی کا معنی ہے پورا پورا لینا، وصول کر لینا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا؟ آیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا لے لیا، وصول کر لیا، یعنی ان کی روح اور ان کے جسم دونوں کو لے لیا؟ دوسرا معنی ہے متوفی پورا پورا وصول کرنا، لینا، یعنی وفات، موت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ مفسرین کی دو رائے ہوئی ہے، لیکن یہ گرامر کے معنی پر پہلا جو معنی بیان کیا کہ متوفی کا معنی ہے پورا وصول کرنا، پورا لے لینا، اس پر بہت سے مفسرین نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا لے لیا ہے، وصول کر لیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر روح کے اعتبار سے نہیں گئے ہیں، یا صرف جسم کے اعتبار سے نہیں گئے ہیں، بلکہ باڈی بھی گئی اور روح بھی گئی ہے۔ اب دوسرا معنی کہ متوفی، وفات، موت، اس کی تشریح اور تفسیر کی ہے حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ فرمایا کہ متوفی کا معنی تو وفات، موت ہے، اس میں کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عیسیٰ میں تم کو وفات، موت دوں گا، دیا نہیں ہے، دوں گا، دیا، دوں گا اور چیز ہے دینا۔ آپ کو اگلے مہینے 15 لاکھ روپے ملیں گے، اور آپ کو ابھی دیکھا آپ نے تو معلوم ہوا کہ ایس ایم ایس آیا SBI کا کہ آ چکا ہے۔ دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عیسیٰ میں تم کو موت دوں گا، موت دیا نہیں ہے۔ دونوں جماعت، خاص طور سے پہلی جماعت جس نے کہا کہ پورا پورا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وصول کر لیا، یعنی روح اور باڈی کے ساتھ اٹھایا ہے، ان کے لیے اللہ ہی کے کلام میں یہ لفظ قرینہ دلیل ہے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ آپ کو میں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تمام انسان سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کا بالکل انکار کیا ہے، ایشور کا انکار کیا ہے، خدا کا انکار کیا ہے، بھگوان کا انکار کیا ہے، گاڈس کا انکار کیا ہے، دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، کوئی بنانے والا، لیکن اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان کہتے ہوں، چاہے سناتنی لوگ ہوں، چاہے یہودی عیسائی ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ جو شکتی ہے، جو اللہ ہے، جو گاڈ سے ہیں، وہ اوپر ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کا پورا پورا وصول کروں گا، پورا پورا وصول کر رہا ہوں اے عیسیٰ، یعنی آپ کو اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گئے اوپر کی نہیں گئے؟ روح بھی گئی اور جسم بھی گیا۔ عبداللہ بن عباس کی جو بات چل رہی تھی کہ نہیں موت کا معنی ہے کہ میں تم کو موت دوں گا،
یعنی کیا مطلب؟ اے عیسیٰ، ابھی تو میں ایک ٹیمپریری لمیٹڈ میرے علم کے مطابق آپ کو میں اٹھا رہا ہوں یہاں، پھر آپ کو میں اسی دھرتی پر، آپ چونکہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء لبنی اسرائیل، آپ کو میں ایک منصب آج دے رہا ہوں کہ آپ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر۔ دوسرا منصب یہ کہ آپ پر انجیل میں نے نازل کی ہے۔ تیسرا منصب یہ کہ جبرائیل کو دائیں بائیں ہر وقت لگا رکھا ہے۔ اب ایک آخری منصب عہدہ آپ کو ملے گا، وہ یہ کہ امام الانبیاء جو حضرت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کی فوج کے آپ آخری جنرل بن کے آئیں گے، وفادار جنرل، اور ان کی امت کو اور تمام انسانوں کو سب سے خطرہ بڑا جو لاحق ہوگا وہ دجال سے ہوگا۔ آپ کا ٹارگٹ یہ ہم دیں گے جرنلی میں کہ سب سے پہلے اس کو جہنم رسید آپ کریں گے، پھر آپ کے ساتھ میرے نیک بندوں کی جو فوج ہوگی وہ لے کر آپ یہود بے بہبود مردود ملعون کا خاتمہ کریں گے۔ اور حدیث پاک جب یہاں ملائی جاتی ہے تو فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ وقت آئے گا کہ عیسیٰ جب نازل ہوں گے اور دجال کا مرڈر اور قتل وہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہر جگہ یہودی گھبرا کر بھاگتے پھریں گے، حتیٰ کہ پتھر اور درخت جھاڑ وہ خود بول کے کہے گی اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ٹھہر جائیے گا، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، دجال آ رہا ہے، میں بالکل یہ ساری چیزیں سنانے والا نہیں ہوں آپ کو۔ دجال کا آنا جو ہے علامت ہے قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے، لیکن اس سے پہلی جو علامتیں بڑی بڑی ہیں ان میں سے ابھی کوئی علامت نہیں پائی گئی ہے۔ ابھی تو آپ کو مجھ کو اللہ تعالیٰ چانس دے رہے ہیں کہ آخرت کی کھیتی ہم کر لیں۔ کیوں میں یہاں رک گیا، وقت میرا کم پڑ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے میرے جیب میں جو مشین ہے کم سے کم 10,000 کی، اس میں آ رہا ہے بہت سے لوگ، قیامت یہ جو جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، امام مہدی صبح آ رہے پہلی فلائٹ سے۔ ارے مسلمانوں سمجھو، ایک تو بھوک لگی ہو اور دوسرا آ کر یہ کہے کہ ایک مرتبہ رام کہو تو لقمہ ملے گا، ایسے لقمہ سے مر جانا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی حال ہے اس وقت، ایک تو مصیبت آئی ہوئی ہے اور اوپر سے عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے، مہدی آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ مہدی کو لانے والے کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ صبح شام جو اعلان ہو رہا، آج سے نہیں کتنے سالوں سے، اور اسی بنیاد پر حرم میں قبضہ کیا تھا یہ مہدوی لوگوں نے۔ اس کا اصل جو لیڈر ہے ایران ہے۔ حماس بہت پہلے کامیاب ہو گئے ہوتے، لیکن یہ ایران، یہ حزب اللہ، یہ لبنانی، یہ شامی، یہ سعودی، ان سب نے غداری ہمیشہ کر رکھی، اور حماس کی پیٹھ میں، مفتی امین الحسینی کی پیٹھ میں، مفتی یاسین کی پیٹھ میں کھنجر مارنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ کوئی جذباتی بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کو، آپ اس کو وقت کے روشنی میں سمجھیں ضرور، لیکن یہ کوئی تقریر جذبات کی نہیں کر رہا ہوں۔ عقیدہ بنائیے گا، آپ سمجھیے شیعہ ہیں کون؟ ان شیعوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ جس دن مدینے پر ہم کو طاقت قوت ملی، امام الانبیاء کے پاس سے ان کے لفظ کو ہم نقل نہیں کر پا رہے ہیں، وہ دونوں کو نکال کے کوڑے ہم ماریں گے ان پر۔
ارے مسلمان ہو آپ؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان سے نہیں، آپ مسلمان ہیں؟ ارے کہو نا الحمدللہ۔ کیا آپ اس کو برداشت کرو گے؟ ایسے شیعوں سے، ایسے نام نہاد مسلم ملکوں سے، ایسی فکر سے، ایسے وچار دھارا سے، ایسی سائیکالوجی سے، ایسی آئیڈیالوجی سے ہمارا دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اے اللہ، دنیا سے جانے سے پہلے ہم کو صحیح عقیدہ پر رکھیے۔ امام الانبیاء نے اسی لیے دعا کی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیشہ ہمارے سامنے حق کھولیے گا اور حق پر ثابت قدم رکھیے گا، اور باطل سے بچائیے گا، باطل دکھائیے گا کہ باطل کیسا ہے اور اس سے بچا لیجئے گا۔ آپ ہم تو سمجھتے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ حماس کا معمولی آدمی بات کرتا ہے تو اللہ کی حمد سے رسالت مآب کے اوپر درود پیش کرنے کے ساتھ، اس لیے آپ اپنے کو ہمیشہ بچائیں۔ معلوم ہے آپ کو کیا؟ ایران نے 4 فوجی بیڑے لگا دیے۔ ارے اس سے زیادہ نکمہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس ملک میں 80% اہل حق سنی لوگ تھے، آج 5% مشکل سے ہیں۔ اور جو خطرناک اس نے ان اہل حق لوگوں سے معاملہ کیا ہے، یہودی بھی شاید ایسا نہ کر سکتے۔ حزب اللہ چلا آیا میدان میں، حزب اللہ آیا جو ہے وہ اپنی وجہ سے آیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حزب اللہ کو حماس نے کبھی نہیں کہا۔ اور حزب اللہ کا آپ جغرافیہ نقشہ دیکھیے، ٹائم نہیں ہے اور پھر میں دکھاؤں آپ کو کیسے وہ جس جگہ سے چل رہا ہے اس جگہ تو غزہ ہے ہی نہیں۔ غزہ کہاں ہے؟ غزہ تو مسجد اقصی کا علاقہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ حزب اللہ کبھی بھی بھولے سے غزہ کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ جس فلسطینی کے ساتھ ہے نام نہاد، اس فلسطین کا صدر ہے محمود عباس، اور 1 نمبر کا ملحد۔ مصر نے کہا، مولانا آپ کو پتا ہے کیا کہا؟ وہ دروازہ کھول رہا ہے بیچارے فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ بنانے کے لیے۔ ارے کس مصر کی بات کر رہے ہیں؟ ایسا نکمہ قاتل جرنل ہے جس کی ماں عیسائی باپ یہودی، عبد الفتاح السیسی۔ یہ وہ جرنل ہے جس نے حافظ موریسی کو جیل کے اندر مارا ہے۔ آپ سمجھو، میں نے بہت اشارے میں بات کہہ دی ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ ایک وہاں کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ ہی کہتا ہوں، جنہوں نے اپنی زمینیں ان کو دے دی تھی، بیچ دی تھی۔ آج میں بہت فکر مند تھا کہ یا اللہ، میری اس بات کی تائید تو کوئی کرتا، کہیں سے کچھ مل جاتا مجھ کو۔ میں نے وقت تو دیا کل مدنی مسجد کے اندر، آج مل گیا مجھ کو۔ 1947 میں 1947 میں ملک آزاد ہو رہا ہے، اور 1948 میں باقاعدہ اسرائیل گورنمنٹ کا اعلان ہو رہا ہے۔ 1940 میں پلان آیا اسرائیل میں کہ مسلمانوں کی زمینیں زیادہ پیسہ دے کر، بہکا کر، سمجھا کر ان کو، آپ اور بچوں کی زبان میں، نوجوان بچے تو کم ہی ہیں لیکن سمجھ جائیں گے، بوڑھے لوگ بھی، لالی پاپ دے کر زمین خرید لو۔ بدھو مسلمان ہماری طرف بہت تھے، وہ پلان نہیں سمجھے، پیسہ دیکھنے لگے۔ ہندوستانی علماء میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کے نام پر بہت سے لوگوں کو جلاب شروع ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ گالیاں بکتے ہیں، نہیں بکتے ہیں؟
آپ لوگ کچھ نہیں سمجھتے، اسی لیے سب آ جاتا ہے آپ کے گھر میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب آ جاتا ہے گھر میں، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. ارے کیا ٹھیک؟ کون ٹھیک ہوگا؟ ہاں ہم لڑائی نہیں کرتے، لیکن اتنا تو سمجھتے ہیں کہ دودھ میں مکھی گری ہے کہ مچھر گرا ہے. حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلا فتویٰ دیا فلسطینی مسلمانوں کو کہ تمہارے لیے زمین بیچنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر تم نے زمین بیچی تو آج فلسطین میں اللہ کا نام لینے والوں کی اکثریت ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ سے زمین نکلی تو تم اقلیت میں آ جاؤ گے. ارے نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ میرا لڑکا کینیڈا جا رہا ہے، مولانا خبر ہے آپ کو، دعا کر دیجئے گا کینیڈا کا کام ہو جائے. کیوں بھائی، کیا مصیبت ہے؟ بولے کیا حال ہے دیش کا، دیکھ رہے ہیں کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا یوگی، کیا کہہ رہا ہے فلاں. کینیڈا میں کیا ہوگا بھائی؟ او شانتی، کماؤ کھاؤ پیو، یعنی یہودی بن کے رہو. چلیے ٹھیک ہے، آپ کا لڑکا آج چلا گیا، ان کا لڑکا گیا، ان کا لڑکا گیا. اللہ کا گھر آپ اس کو شرعی نہ بھی مانیے، پھر بھی جماعت سے نماز آپ نے یہاں پڑھا ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر آج 20 کروڑ آپ ہیں اور 2014 کے بعد سے لے کر 23 ختم ہونے جا رہا ہے، 5 لاکھ مسلمان چلے گئے، تو آئندہ آپ 20 کروڑ کبھی رہیں گے؟ ارے بولیے نا. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. بمبئی کے لوگ تو بڑے ذہین کہے گئے، اسی لیے ایک زمانے میں لوکل ٹرین کے ڈبوں پر کچھ لکھا نہیں رہتا تھا، سیکنڈ کلاس، فرسٹ کلاس، لیکن لوگ اپنی اپنی جگہ گھس جاتے تھے. کیوں؟ میں پوچھتا تھا، کہتے تھے یہاں کا مینڈ بہت چلتا ہے. کیا مینڈ چل رہا ہے؟ یہی چل رہا ہے کہ سب صحیح. آپ رہیں گے 20 کروڑ یہاں؟ ارے بولو نا. کہاں؟ نئے نگر میں رہتے ہیں. کیوں؟ اپنے والے سب ہیں. رہے گا یہ نیا نگر اپنے والوں کا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. ساری دھرتی اللہ رب العالمین کی ہے. جب انہوں نے میرے باپ دادا کو یہاں پیدا کیا تو اس کی حکمت تو اللہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں سمجھو کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا کھیل ہو رہا ہے. یہ تو میں اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر آپ کو گواہ بنا کے قسم کھا کے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ اسرائیل کو تو ختم ہونا ہے. آج ختم ہوگا، 10 سال کے بعد ختم ہوگا، لیکن ختم ہوگا. کیوں؟ ورافعوک، میں آپ کو اوپر اٹھا رہا ہوں ٹیمپریری لمیٹڈ ٹائم کے لیے. آپ آئیں گے باب لد، جو عراق ہے، پرانا نام کلدانیہ ہے، یہی اصل وطن ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یہیں پر باب لد ایک جگہ کا نام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دمشق میں، مسجد جامع مسجد کے دائیں مینارے پر، اور وہاں سے نماز پڑھنے کے بعد عصر کی اور تلاش کریں گے کہ یہ خبیث ہے کہاں، دوڑاتے یہاں ماریں گے. اس کے بعد سے سارے یہودی گھبرائیں گے. آج بھی یہودی گھبرایا ہوا ہے، آج بھی یہودی گھبرایا ہوا ہے. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ دل بڑا رکھیے. ایک ملک نہیں، کھل کر 5-7 ملک دنیا کے سپر پاور کہے جا رہے ہیں. اندر سے سارے اسلام دشمن ملک، چاہے وہ مسلم ملک ہوں، سب اسرائیل کی طرف ہیں. اور کتنے لوگ چوری سے، چھپے سے اپنی فوج کو بھیج چکے ہیں اسرائیل. میڈیا کچھ بھی کہے، 2 لاکھ 7 لاکھ 9 لاکھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ حماس مفتی یاسین، مفتی الامین حسینی مرحوم نے سبق کیا پڑھایا کہ دیکھو غزوہ احزاب میں سارے مشرک عرب کے کافر امام الانبیاء کے سامنے آئے تھے، متحدہ گروپ لے کر آئے تھے. لیکن شکست کس کو دی اللہ تعالیٰ نے؟ مشرکوں کو کہ مسلمانوں کو؟
सहाबा को शिकस्त हुई थी। जब आकर उस जमाने के मीडिया ने कहा सहाबा से, कुछ पता है आपके खिलाफ बहुत बड़ा गिरोह हमला करने वाला है, तैयार होकर मक्का से चल रहा है, और उसमें फला कबीले की यूनिट, फला कबीले के लड़ाकू, फला कबीले की फौजें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मुसलमानों कहो, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। आज यही सबक हमास दोहरा रहा है, इसलिए बात कहीं से कहीं चली जा रही है। आप पूरा कीजिए इसको। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ ईसा, आपके इनकार करने वाले जो हैं उनसे आपको पाक करूंगा। ये यहूदी मैं परसों पिछले सबक में भी बता चुका हूं, कल भी इशारा किया था। ये यहूदी खबीस और इसको ताकत देने वाले बेशरम ईसाई, ये यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रहा मैं पहले कह चुका हूं। क्या कह रहा, कुछ बताया, कुछ याद है आपको? कि ईसा, समझ में नहीं आया इशारा मेरा? ईसा कह देता हूं, आज जरा इस हफ्ते का आखिरी सबक है, अब आइंदा मुलाकात होगी ना मालूम। ईसा को यहूदियों ने क्या कहा? नाजायज औलाद। ईसा अलैहिस्सलाम को कौन कह रहा है? अरे बोलो ना, यही। और ईसाई बेशरम इसके सपोर्ट में खड़े हैं। बोलो ये ईसाई हैं? ये ईसाई हैं। ईसाई किसको कहते हैं? जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहा हो, जो ईसा अलैहिस्सलाम की बंदगी को मान रहा हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने आपको जो आपके नसब पर, आपके खून पर उंगली उठाई है, आप घबराइए नहीं, मैं क़यामत के दिन इनका 2-2 4 करके हिसाब कर दूंगा। आगे सुनो, तसल्ली करो, अल्लाह की जात पर यकीन करके अपना ईमान बचाओ, बनाओ। वजाइलुल लज़ीना तबऊका, ऐ ईसा आपके पैरोकार जितने हैं उनको आपका इनकार करने वालों पर क़यामत के दिन गालिब करूंगा। लिहाजा हम ईसा अलैहिस्सलाम के पैरवी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनको मरियम का बेटा हम समझते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, वो आसमान पर हैं कि नहीं? वो आएंगे, दज्जाल को मारेंगे कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर है, सारी इंसानियत के आखिरी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर ही इंजील नाजिल हुई है। तो हम पैरोकार हैं कि नहीं? जब हम पैरोकार हैं तो गालिब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक क़यामत के दिन मुसलमान होगा कि नहीं? फिर काहे को 2.5 किलो चावल के पीछे राशन कार्ड बनाने की फिक्र है? फिक्र तो इसकी हो कि अल्लाह ताला कहें, ऐ ओ लोगों आ जाओ जिन्होंने ईसा की बंदगी मानी है, ईसा को मरियम का बेटा माना है, ईसा को सच्चा रसूल पैगंबर माना है, उनको मैं इन यहूदियों काफिरों पर, इस देश के जिम्मेदारों पर गालिब करने जा रहा हूं। तो इंशाअल्लाह अपना भी नाम आएगा कि नहीं आएगा? अपने लिए तो वही है, उसी का ख्वाब देखकर तो कम से कम खुश रहना चाहिए। हकीकत है, ईमान कमजोर है इसलिए कह रहा हूं ख्वाब देखो। उसके बाद आगे अल्लाह ताला कहते हैं, 2 आयत में बात को समेट दें, 50 से 4 मिनट ज्यादा हो गया। जो लोग इनकार करेंगे ईसा का, इंजील के अहकामात का, इंजील में एक हुक्म क्या था वो सुनिए, और पहले कुरान से सुनिए, आपकी मोहब्बत से, तवज्जो से याद आ गई। 28 पारा की एक सूरत है, सूरह सफ, उसमें एक आयत है, व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और मैं अपने से पहले आई हुई तौरात की तस्दीक करने वाला हूं, और मेरे बाद एक पैगंबर आ रहा है, नबी नहीं कहा, रसूल का, जिसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं इमामुल अंबिया की खत्म नबुव्वत का। तो हम ईसाई हुए कि नहीं हुए?
ईसा अलैहिस्सलाम की बात पर हम मान रहे हैं। और इमामुल अंबिया का नाम अहमद है कि नहीं है? इस्मुहु अहमद। अब ये ईसाई इमामुल अंबिया का इनकार नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं अहमद नाम का पैगंबर होगा, और ये कहते हैं कि नहीं, आखिरी निजात दहंदा तो यसू है। ईसा भी भूल गए, वो लफ्ज ईसा अब नहीं कहते, क्या कहते हैं? यसू कहते हैं। हम लोग ऐसे हैं, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी जुबान है कि मेरी जुबान है। अरे ऐसा कैसे? अपनी अम्मा को जाके कहो कि अब्बा जी आप खैरियत से हैं, तो माँ दो तमाचे देगी कि मैं अब्बा हूं। अरे बोलो भाई, हैं? आप कहेंगे अम्मा को अब्बा जी, या अब्बा से कहें कि अम्मी मुझे 2 रुपया दो, तो क्या तमाशे देगा कि 2 रुपया देगा वो? है? तो यसू और ईसा तो यहां ईसा। उसके बाद फरमाया अल्लाह ताला ने वअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, यही ईमान है जिस ईमान को इमामुल अंबिया लेके आए और कुरान से आपके सामने पेश किया जा रहा है। यही अकायद हैं जो बयान बार बार अर्ज किए जा रहे हैं आपके सामने। ईसा को पैगंबर मानना है, रसूल मानना है, बनी इसराइल का आखिरी पैगंबर मानना है, साहिब इंजील मानना है, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद मानना है, हजरत इमरान का निवासा मानना है, हन्ना का निवासा मानना है, हजरत जकरिया का निवासा मानना है। उसके बाद फरमाया ये तमाम ईमान वाले आमाल सालिहा करने वाले, इनको हम पूरा अज्र देंगे। आगे फरमाया ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात, हम जो ए पैगंबर, ए नबी, ए वो आमिना के लाल, ए वो अब्दुल्ला के दुलारे, ए अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे, आप सुनिएगा, हम ही हैं आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये सारी दलीलें और हिकमत से भरा मजमून आपने कहीं पढ़ा लिखा सीखा, लिहाजा आपका इल्म मेरा इल्म है, आपका इल्म। उसके बाद कहा ये ईसाइयों से बड़ा दिमागी खराबी वाला कोई नहीं है। अगर ईसा अल्लाह के बेटे बन सकते हैं ईसाइयों के बकौल, क्यों? बगैर बाप के पैदा हुए, तो आदम को तो पहले अल्लाह का बेटा कहना चाहिए, क्योंकि वहां तो मां भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। फरमाया कुछ भी नहीं, ईसा भी मेरे बंदे, आदम भी, ईसा भी पैदा हुए मिट्टी से। एक वास्ता दिखाया मैंने दुनिया में, आदम में मैंने आकर कोई वास्ता नहीं रखा। पता चला कि अल्लाह ताला तख्लीक यानी तमाम कायनात को, इंसानों को पैदा करते हैं 3 तरीके पर। ये उनको कुदरत पूरी आखिरी, उन्हें उनकी अपनी कुदरत है। या तो बगैर माँ बाप के पैदा करेंगे जैसे आदम को, या तो बगैर बाप के पैदा करेंगे जैसे ईसा को, या तो माँ बाप के साथ जैसे हमको आपको। फरमाया कि ऐ पैगंबर, आपके रब की तरफ से ये सारी हक बातें, बरहक बातें कही जा रही हैं, शक करने वालों में ना हो जाइएगा। याद रखिए नबी पैगंबर शक नहीं करता, ये आपके वास्ते से हमको आपको सबक दिया गया है। बहरहाल ये चंद बातें जो हालात की तरफ भी हमने इशारा कर दिया, समझने की हमेशा कोशिश कीजिए। ईरान क्या कहता है उसको कभी ना याद रखिएगा, हिजबुल्लाह क्या कहता है उसको कभी न समझने की कोशिश कीजिएगा। बस दुआ में कम से कम याद रखिए कि अल्लाह अहले हक वहां जो हैं उनको लेकर आप जरिया सबब बनाकर पूरे फिलिस्तीन और बिलखुसूस मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाइए। इन यहूदियों को नेस्त नाबूद कर दीजिए। अल्लाह ताला हमको और आपको अपना खास बंदा बनाए। हमास की और ऐसे मुखलिस लोगों की अल्लाह ताला मलाइका बिलखुसूस सैयदना जिब्रील के वास्ते से मदद फरमा दे। अल्लाह ये बेचारे आपके बंदे हैं, बेचारे आपके बंदे हैं, आप ही की नुसरत के, आप ही की मदद के ये अल्लाह तालिब हैं, ज़रूरतमंद हैं। आप इनको कामयाबी से हमकिनार कर दीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।